إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی آخری کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت بنایا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور آنے والے ادوار میں جتنے فتنے ہیں اور بندوں کی رہنمائی کے لیے جس قدر بھی ضرورت ہے وہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نازل کیا ہے۔ یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ اس کتاب کو اللہ نے فرمایا کہ کتاب مبارک ہے، برکتوں والی کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ مبارکن، برکتوں والی کتاب ہے۔ برکت کہتے ہیں زیادتی کی بقا کو۔ یہ کتاب قیامت تک کے سارے مسائل کے لیے حل ہے۔ جتنے بھی مسائل آئیں گے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کتاب ان کے حل میں کم پڑ رہی ہے، کاش کہ ہمارے پاس کچھ اور ہوتا تاکہ ہم ان مسائل کا حل کرتے، ان فتنوں کا جواب دیتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، چاہے رنگ بدل بدل کے فتنے آئیں، چاہے مختلف قسم کے مسائل آئیں دور کے بدلنے کی وجہ سے، حالات کے بدلنے کی وجہ سے، ہمیشہ یہ کتاب کافی رہے گی۔ اس میں، اس کے علم میں برکت ہے۔ کبھی مسلمانوں کو رہنمائی کے اعتبار سے کمی اور قلت کا احساس نہیں ہوگا، اور زندگی کا ایک مسئلہ نہیں، زندگی کا ایک شعبہ نہیں، کتنے سارے شعبے انسان کی زندگی کے ہیں، عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، حقوق ہوں، معاملات، اور اسی طرح سے جتنے بھی معاملات زندگی میں آتے ہیں ان سارے امور کے اعتبار سے اس کتاب میں رہنمائی ہے۔ کبھی کمی کا احساس مسلمانوں کو نہیں ہوگا، خصوصاً اہل علم کو۔ اسی لیے کیا کہا؟ یہ کتاب انزلناہ الیک، اے نبی یہ جو کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے یہ ایک بڑی مبارک کتاب ہے، برکتوں والی کتاب ہے، مبارکن۔ لیکن نازل کیوں کیا ہے؟ تو فرمایا لیدبروا آیاتہ، اس کتاب کو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کی آیتوں میں لوگ غور کریں۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں لوگ غور کریں، سوچیں کہ اللہ نے کیا بات کہی ہے، گہرائی میں جائیں کہ واقعی اس کا مطلب کیا ہے اور کتنی باتیں اس سے سامنے آتی ہیں۔ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اور اتنا ہی نہیں بلکہ سمجھدار عقل مند لوگ اس کی آیتوں سے، اس کی باتوں سے نصیحت لیں، کیونکہ نصیحت ماننے کے لیے عقل لگتی ہے۔ ناسمجھ آدمی نصیحت کرنے والے کو ہی نصیحت کرتا ہے، ایسا نہیں ایسا،
اگر کوئی سمجھائے بھائی ایسا مت کرو، آپ کو نہیں سمجھتا، میں جو بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ نادان آدمی نصیحت مانتا نہیں ہے، بلکہ نصیحت کرنے والے کو یا تو خود نصیحت کرتا ہے یا پھر اس کا دشمن بن کے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو نصیحت پر غور کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کو ماننے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ اسی لیے کیا کہا، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس کتاب کو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت لیں۔ معلوم ہے کہ دو باتیں ہیں جن کا اہتمام قرآن کے باب میں ہونا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن علمی اعتبار سے۔ ایک، اس کی آیتوں کو سرسری پڑھ کے گزر نہ جائیں، بلکہ گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ۔ نمبر دو، اس کی آیتوں کو صرف علمی مشغلہ نہ بنا لیں، انٹلیکچول لذت کے لیے ہی اس کی آیتوں میں غور نہ کریں، بلکہ اس کو ایمان اور اپنی اصلاح کا معاملہ بنائیں۔ یہ کتاب ہمارے لیے نصیحت بنے، ہماری زندگی میں، ہماری سوچ میں سدھار لانے والی کتاب بنے، ہمیں یہ تنبیہ کرنے والی کتاب بنے، ہم اپنی نیند سے جاگیں، غفلت سے جاگیں، اپنی بیماری کا علاج کرنے والے بنے، ہمارے اندر سدھار آئیں، اس کتاب کو اپنے لیے ہم نصیحت بنائیں۔ نصیحت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان میں سدھار آتا ہے۔ تذکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان بیدار ہوتا ہے، غفلت میں پڑا ہوا جاگے، غلط راستے پر بھٹکتا ہوا یہاں وہاں گھومنے والا آدمی صحیح راستے پر آئے، بگاڑ والا آدمی سدھار کی طرف آئے۔ تو اس کتاب میں غور کیا جائے اور اس کتاب کی نصیحت کے ذریعے سے اپنی اصلاح کی جائے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ کتاب کیا ہے؟ انسان کے لیے خیر ثابت ہوتی ہے، ورنہ یہی کتاب انسان کے خلاف قیامت کے دن حجت بنے گی۔ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ۔ حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف، یا تیرے حق میں گواہ ہے یا تیرے خلاف گواہ بن جائے گا کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ لہٰذا اس کتاب کے بارے میں بات خود قرآن کریم میں سورہ صاد آیت نمبر 29 میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق بھی اس سے ہے۔ یہ جو بات میں نے بطور تمہید اور مقدمہ کہی ہے کہ غور کرنا گہرائی کے ساتھ اور نصیحت لینا، اس صورت میں یہ دونوں پہلو ہیں۔ کتنی صورتیں ہم گزر جاتے ہیں پڑھ کے اور باتیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن سرسری طور پر، لیکن جب گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی بات بیان کی ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ جب اپنی زندگی دنیا کی اور آخرت اس کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمارے لیے نصیحت اور سدھار زندگی میں لانے والی بن جاتی ہے۔ وہ بات اللہ کی ہمارے لیے نصیحت بنتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی دونوں پہلو ہیں۔ پہلا حصہ عقل کو متاثر کرنے والا ہے، بیدار کرنے والا۔ دوسرا حصہ انسان کے اندر خوف اور فکر پیدا کرنے والا ہے تاکہ انسان اپنا سدھار کرے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس صورت میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بعث کا معنی کیا ہے۔ بعث کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ با عین سا، والبعث بعد الموت۔ تو بعث کا معنی کیا ہے؟ دوبارہ جی اٹھنا، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بعث۔ اور ہم نے دیکھا کہ انسانیت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس کو نہیں مانتا ہے۔ کون دیکھا واپس زندہ ہونا ہے؟ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان جو مر گیا ہے، قبر میں مٹی ہو گیا ہے، جلا دیا گیا اس کو یا جو بھی کیا گیا اس کو، چیل کوے کھا گئے اس کو، پانی میں ڈوب کے ختم ہو گیا، قیامت کے دن وہ واپس سے زندہ ہو کے کھڑا ہوگا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ البعث۔ اس صورت میں اس کا امکان یہ ممکن ہے یا نہیں، اور دو، یہ جب ہوگا تو کیا ہوگا، یہ دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں۔
قیامت کے دن کا امکان اور قیامت کے دن کیا ہوگا، یہ دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بعث کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ 4 چیزیں ہیں جو قرآن کریم میں دوبارہ جی اٹھنے کی دلیل کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ 2 باتیں ہم نے دیکھی تھی، 2 چیزیں باقی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ 2 آسمان و زمین کے بارے میں، 2 انسان کے بارے میں۔ ٹھیک، اب تو آسان ہو گیا۔ تو اب اس میں 2 باتیں آسمان و زمین کے تعلق سے، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 یاد نہیں، نمبر 2 یاد نہیں آ رہا، نمبر 3 4 بتائے نہیں تو کیسے معلوم پڑے گا؟ جواب اچھا ہے نا؟ نہیں؟ نمبر 1 کیا ہے؟ آپ ایسی اٹھ کے آئیں گے نہیں چلے گا۔ نمبر 1 بے جان زمین کو اللہ تعالیٰ دوبارہ بارش کے ذریعے سے زندہ کرتا، اگرچہ یہ نمبر 2 ہے لیکن ٹھیک ہے، نمبر 1 اس کو لے کے چلتے ہیں ہم لوگ، کہ آسمان و زمین کے اعتبار سے ایک کلی طور پر، ایک پھر جزئی طور پر، پھر ایک انسان کے وجود کے اعتبار سے کلی طور پر، ایک پھر اس کے لیے جزئی طور پر، اس طرح سے ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جو اللہ آسمان و زمین کو اور اس کے پورے نظام کو بنا سکتا ہے، پورے آسمان و زمین اور اس کی مخلوقات کو، وہ اس کے ایک حصے انسان کو نہیں بنا سکتا؟ تو ایک دلیل یہ ہے کہ آسمان و زمین کو دیکھو، اس کو بنانے آتا کہ نہیں؟ دیکھو، جو اتنی زبردست کائنات کو بنانے والا ہے، کیا اس کو انسان کو واپس بنانے نہیں آئے گا؟ تو وہ بنا سکتا ہے، نہیں کیوں بنا سکتا ہے؟ اس کی قدرت کو تو مانو کہ وہ بنا سکتا ہے، تو اس کے امکان کا انکار مت کرو، کیونکہ وہ قادر ہے۔ ٹھیک، آسمان و زمین کی خلقت، اس کا بنایا جانا۔ نمبر 2 زمین میں ایک گٹھلی کی مثال ہم نے دیکھی تھی، لیکن گٹھلی بونے کے بعد کیا آتا اس میں سے؟ پودا سے پیڑ، اور پیڑ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ واپس۔ تو گٹھلیاں لگتی ہیں اس میں نہیں، کیا لگتا ہے؟ آم۔ تو اللہ تعالیٰ اس جز سے، اس ختم ہو چکا پھل، اس کی صرف ہڈیاں کی طرح بات، گٹھلی ہڈی پکڑ لو اس کو، انسان ہے، انسان کی ہڈیاں ہوتی ہیں، ہڈیوں پر کیا ہوتا ہے؟ گوشت، اور اس کے باہر کیا ہوتی ہے؟ چمڑا ہوتا ہے۔ صحیح، پھل کا کیسا رہتا؟ گٹھلی، اس کے اوپر گودا اور اس کے اوپر چھلکا۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہم چھلکا اتار کے پھینک دیتے ہیں، گودا کھا لیتے ہیں، اور گٹھلی گھر پہ جیب میں رکھتے ہیں۔ کیا کرتے بھائی؟ آپ لوگوں کا تو نہیں معلوم کون کیا کرتا ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ پھر کوئی اس کو کسان ہے تو اس کو کیا کرتا ہے، یا باغبان ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ زمین میں ڈال کے اس سے واپس سے اگاتا ہے، لیکن وہ پورا پھل تو نہیں ہے نا، وہ جز ہے اس کا۔ لیکن جب اس گٹھلی سے پیڑ نکلتا ہے، پودے سے بن کے پیڑ بنتا ہے، تو اس سے کیا لگتے ہیں؟ گٹھلی لگتی ہے، اس میں واپس سے آم آتے اس میں۔ تو جو اللہ کسان نے تو نہیں کیا نا، وہ کس نے تو خالی زمین میں ڈالا۔ زمین کا قانون کس نے بنایا؟ تو جو اللہ وہ زمین سے گٹھلی تھی پورا پھل لا سکتا ہے، اسی زمین سے ہڈی تھی، اس پر گوشت چڑھا کے چمڑا بنا کے اس کو واپس سے انسان نہیں لا سکتا۔ یہ دلیل ہے دوسری، کہ زمین سے اللہ تعالیٰ دوبارہ ایک بیج سے واپس سے لہلہاتی فصل، پیڑ اور پھل سب پیدا کرتا ہے، وہ زمین سے انسان کو واپس سے کیوں نہیں لا سکتا ہے؟ یہ دوسری دلیل ہے۔ تو یہ 2 دلیلیں ہم نے دیکھی تھی، اب 2 دلیلیں آگے ہم چل کے دیکھیں گے۔ تیسری چیز، انسان کو عدم سے وجود میں لانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا جبکہ وہ نہیں تھا، تو نہیں تھا ہم نے پیدا کیا، نہیں رہے گا پھر کیوں پیدا نہیں کر سکتے، ہے نا؟ نہیں تھا تو پیدا کس نے کیا؟ پھر واپس کیا ہوگا؟ ہم نہیں رہیں گے، تو واپس پیدا نہیں کر سکتا اللہ۔ جو ایک بار پیدا کیا وہ دوسری بار کیوں پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک دلیل کے طور پر اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے، آیت نمبر 77 سے لے کر 79 تک آپ پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے،
اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان اس بات کو نہیں دیکھتا، یا انسان نے بات نہیں دیکھی، یعنی اپنے دل کی آنکھوں سے اس پر غور نہیں کیا۔ اولم، دیکھنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک آنکھوں سے اور دوسرا دل سے، دل سے غور و فکر کی نگاہ سے دیکھنا۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، سپرم، جو نطفہ ہوتا ہے انسان سے نطفہ نکلتا ہے، اس کے بعد میں بچہ پیدا ہوتا ہے، نطفہ، علقہ، مضغہ، اس طرح سے مختلف جو ہیں ادوار اس کے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، انسان ایک قطرے سے پیدا ہوا، لیکن اس کے بعد جب انسان بن گیا تو پھر کیا ہوا، خصیم مبین، ایک دم کھلم کھلا حجت بازی کرنے والا بن گیا۔ کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے بارے میں باتیں بنانے لگا، مثالیں گھڑنے لگا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور خود اپنی پیدائش کو بھول گیا، ہمارے بارے میں مثالیں گھڑنے لگا، باتیں بنانے لگا اور خود اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی، زمین میں مٹی ہو جائیں گی، گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، تو ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ہڈیوں کی زمین میں سڑ گل کر بوسیدہ ہو جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ ان کو کون زندہ کرے گا؟ اس سوال میں انکار ہے، کون کرے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، انکار کے طور پر کہنے لگا۔ اللہ نے جواب میں کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی جواب میں کہیے انہیں دوبارہ وہی پیدا کرے گا، زندہ کر کے کھڑا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ کیوں؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کی تخلیق سے باخبر ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنا جانتا ہے، کوئی چیز نہیں بنانا اس کو ایسا ہے کہ یہ نہیں آتا بنانے، اتنی ساری مخلوقات اس نے پیدا کی۔ تین باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ جب سورہ یاسین کی تفسیر ہم کریں گے انشاءاللہ اور تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن یہ ضمناً آ گیا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے بنیاد ہے۔ دیکھیے یہ علم ہے جو اہل علم کی کتابوں سے ہم کو ملتا ہے۔ علامہ شنقیطی نے 4 باتیں بیان کر دی، پورے قرآن میں سے 4 باتیں بتا دی، ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو بال سفید ہونے تک، تب جا کے آپ علم کا گننا بھی علم ہے، وہ بھی نہیں آتا آدمی کو کہ کتنی چیزیں قرآن میں بیان کی گئی جو استدلال کے طور پر پیش ہوئی، اتنا آسان ہے؟ اس کے لیے پورا قرآن پڑھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، نوٹ کرنا پڑے گا، وہ دے دیے ہم کو۔ اس لیے علماء کی کتابیں پڑھنا چاہیے، تفاسیر پڑھنی چاہیے۔ یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ نمبر 1، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا تھا اور پھر وہ کھڑا ہو کے ہمارے بارے میں بحث کرنے لگ گیا، حجت کرنے لگ گیا؟ نمبر 1، نطفے سے پیدا کرنا، 1۔ 2، اور ہمارے لیے مثالیں گھڑنے لگا، کہنے لگا کون ہے جو ہڈیوں کو بوسیدہ ہو جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا، زندہ کرے گا؟ اس سے کہیے وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوسری دلیل۔ 3، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کے پیدا کرنے کو جانتا ہے۔ نمبر 1، انسان کا بولنا کیا ہے؟ مرنے کے بعد زندہ واپس ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، بولتا ہے اس طرح سے۔ کیوں؟ ختم ہو گیا نا سب، بے جان ہونے کے بعد جان واپس کیسا آئے گی؟ مطلب بے جان ہونے کے بعد جان نہیں آ سکتی تیرے کہنے کے مطابق۔ تو پہلی مرتبہ جو نطفہ تھا، علقہ تھا، پانی کا قطرہ تھا نا، سپرم، اس کے بعد اس میں زندگی آئی، تو وہ پہلے جاندار تھا کہ بے جان تھا؟ روح تھی اس میں، نطفے میں روح تھی، تو تھا اس میں۔ انسان کی شروعات جو ہے وہ کیا ہے؟ ابا جان، اما جان کھانا کھائے، کھانے سے پھر خون بنا، خون سے پھر اندر قوت بنی، پھر اس سے نطفہ بنا۔ تو شروعات میں وہ کیا تھا؟ غذا،
غذا کے بعد اس میں کیا بنا؟ پیدائش کے اسباب. پھر بیوی شوہر کی ملاقات ہوئی اور دونوں کا نطفہ، ایکس کروموزوم وائی کروموزوم، ہاں پڑھتے نا اس میں آپ لوگ. تو اس کے بعد دونوں کے، اسی لیے قرآن میں کہا نطفۃ امشاج، مخلوط نطفہ، مرد اور عورت کا جب نطفہ ملتا ہے تو اس کے بعد میں کیا ہوتی ہے؟ اولاد پیدا ہوتی ہے، پیٹ میں وہ ٹھہرتا ہے. دونوں کے ملاپ کے بعد میں پہلی حالت کیا ہوتی ہے؟ نطفہ جو خارج ہوتا ہے، لیکن جب جا کے رحم میں ٹھہرتا ہے اس کو علقہ کہتے ہیں. اسی لیے پہلی مرتبہ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ خلق الانسان من علق. علق کیوں؟ اس لیے کہ نطفہ فیل بھی ہو جاتا ہے، لیکن جا کے جب ٹھہر جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علق. کہ اب پیدائش کی شروعات ہوئی، اس کو علق کہتے ہیں. نطفہ تو ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ سبب اصل کیا ہے؟ نطفہ میں جان ہوتی، جان 4 مہینے کے بعد آتی. 4 مہینوں کے بعد اس میں روح پیدا ہوتی ہے. حرکت روح کی علامت نہیں. الیکٹران پروٹون حرکت کرتے کہ نہیں؟ ان میں بھی جان رہتی نا، رہتی. پیڑ کے پتے، تو کوئی چیز حرکت کرے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں حیات ہے. حرکت میگنیٹک بھی ہوتی ہے، ہاں حرکت، کوئی چیز میگنیٹ چپکتا کہ نہیں؟ بولے دیکھو حرکت ہو رہی، اس میں جان ہے. حرکت سے حیات کی کا تعلق ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. سیلولر لیول کے اوپر بھی حرکات ہوتی ہیں، لیکن اس میں لائف ہونا ضروری نہیں ہے. حیات اس میں ہونا، اس میں ایک شخص کا ہونا ضروری نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے بتایا پہلے مرحلے میں تو کیا تھا؟ تو بولتا ہے میں ہڈی ہونے کے بعد واپس زندہ نہیں ہو سکتا نا، بے جان ہڈی میں حیات آنا نہیں ہو سکتا. اچھا اس سے پہلے جو تو تھا، پہلی بار جب پیدا ہوا تو کیا تھا؟ نطفہ تھا. اس میں جان تھی، اس میں تو تھا، اس میں حیات نہیں تھی، اس میں روح نہیں تھی، وہ بے جان تھا، قابل ذکر بھی نہیں تھا. بار بار ذکر کرنا بھی برا سمجھتے لوگ اس کو. نطفہ نطفہ بولے تھوڑا بار بار مت بولے لفظ. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انسان پر کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے، زمانے کا ایسا وقت بھی اس پر گزرا ہے جبکہ وہ قابل ذکر بھی چیز نہیں تھا، ایسی چیز بھی نہیں تھا جس کو مینشن کیا جائے، اسے حیا کے اعتبار سے یا عدم وجود کے اعتبار سے تھا ہی نہیں وہ دنیا میں، اس کا مینشن ہی نہیں تھا، یا ایسی چیز تھا، ایسی حالت میں تھا کہ جس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے زیادہ. تو بے جان تھا شروعات میں، ماں کے پیٹ میں تو ٹھہرا، اس کے بعد تیرے اندر جان آئی. پہلے تو ویسے بھی تو جان تیرے اندر نہیں تھی، بعد میں جان آئی. تو جو اللہ تعالیٰ بے جان کو ماں کے پیٹ میں رکھ کے پھر اس میں جان ڈالتا ہے، وہ قبر کے پیٹ میں رکھ کر اس میں جان نہیں ڈال سکتا. سوچئے. تو یہاں یہ پہلی بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جبکہ وہ نطفہ تھا، پھر اس میں جان آنے کے بعد جب بڑا ہو گیا اور عقل اس کو اللہ نے دی تو سب سے پہلے کس کا انکار کرنے لگا؟ یہ ناشکری ہے. اولم یر الانسان، خود دیکھا کہ ذرا غور کیا اس کے اوپر، اپنے بارے میں سوچ کہ تو شروعات میں بھی تو بے جان تھا، پھر قبر میں جانے کے بعد پھر بے جان ہو جائے گا. تو پہلی بار بے جان سے جان آئی تو دوسری بار کیوں نہیں آ سکتی؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، یہاں علماء نے کہا ہمارے لیے مثالیں گھڑنے لگا. کیا مثال ہے؟ مثال ہی گھڑنے لگا. مردہ کو پیدا کر سکتے کیا؟ ہاں نہیں کر سکتے، تم اور ہم نہیں کر سکتے، اللہ کر سکتا ہے. تو جب ہم جو کام نہیں کر سکتے ہیں، اپنے اوپر اللہ کو قیاس کر کے اپنی مثل اللہ کو مان کے آگے نہیں کر سکتا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا کے بارے میں علماء نے کہا کہ انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. اے آئی کا زمانہ ہے نا،
रोबोट में रूह आती, रूह आ गई, हाँ मेरे अंदर रोबोट को मिला, ऐसा भाग जाएगा बनाने वाला भी। सोफिया, हाँ क्या नाम है उसका, सोफी क्या, सोफिया क्या, सोफा क्या है, सोफिया। देखे कभी उसको, कोई बोलेगा मैं निकाह करना चाहता हूं इससे, हाँ? देखिए इंसान, अल्लाह की तख्लीक कैसी है। और इंसान इतने साल मेहनत करके, हाँ, उसकी हरकत देखिए, उसका चेहरा देखिए, उसके इमोशंस, और बुनियादी बात यह है कि वो कॉपी किया गया है। कॉपी करने भी नहीं आता तुमको, कॉपी करने भी नहीं आता। सोचिए, यानी कॉपी करने के लिए बनाने वाले एक्सपर्ट्स होने चाहिए और ओरिजिनल के लिए नहीं। सोचिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाने वाला है। कैसा बनाया अल्लाह इंसान को, कैसा बनाया, स्किन, टिश्यूज, नसें, हाँ, रगे जो भी हैं वो, पट्टे, चर्बी, गोश्त, धागे, रेशे, और उसके अंदर फिर खून का दौरान, खून कैसा चल, और उन्हीं में से फिर मेमोरी। कहाँ है मेमोरी, मेमोरी पूरी कैसा आपस में वो कनेक्ट होता है, कैसी याददाश्त बनती है, कैसी जिस्म बदलता जाता है फिर भी याददाश्त बाकी रहती है। आपका जिस्म वही है जो आप चौथी क्लास में थे, हाँ, तब कैसे थे और अब कैसे हैं, लेकिन मेमोरी आपकी आज भी है। बॉडी पूरी चेंज हो चुकी है। नहीं बोल रहे कुछ लोग। जो बचपन में आप थे, बचपन की बातें आपको याद है क्या, कि नहीं याद है? बहुत सी याद है, बहुत सी नहीं याद है, लेकिन कुछ तो याद है। लेकिन वो जो जिस्म आपका था, वो जो ब्रेन आपका था, अब तो पूरा चेंज हो गया ना, जिस्म बदल गया। उतना कितना था बचपन में सर, अब बड़ा बना कि नहीं बना, हाथ पांव सारा जिस्म तब्दील हो गया आपका, लेकिन आपकी मेमोरी फिर भी है। कैसा क्या, इन्हें हार्ड डिस्क पूरी चेंज हो गई, लेकिन ऑटोमेटिक मेमोरी इसके अंदर बाकी। ऐसा होता अल्लाह ने कैसा रखा है कि शख्स जिस्मानी एतबार से पूरा बदल गया, लेकिन उसकी शख्सियत अभी भी बाकी है। पर्सन अभी भी वही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया है। कितनी अजीब चीज है, अल्लाह ने कैसा किया है बताइए, कोई कर सकता है ऐसा? तो अल्लाह ने फरमाया कि हमारे लिए मिसालें घड़ता है, अपने जैसा अल्लाह को समझता है। मैं नहीं कर सकता तो अल्लाह भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। लाइफ का डालना इंसान के बस में नहीं है। बताइए, सारा, हाँ, गोश्त जमा करके उसमें जान डाल सकता साइंसदान? नहीं डाल सकते। हयात उसमें नहीं आ सकती है। ये अल्लाह की तरफ से आती है, जिंदगी अल्लाह की तरफ से आती है। जिंदगी इंसान नहीं दे सकता है, वो जिंदा करता है, वही जिंदा करता है, वही मौत देता है। तो कहा कि हमारे लिए मिसालें घड़ता है, कहता है, और वनसिया खल्क़हू, खुद अपनी पैदाइश को भूल जाता है कि मैं नुत्फे से बेजान चीज से बनाऊं, जो बेजान चीज से मुझे पैदा किया वापस क्यों नहीं पैदा कर सकता। क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम, कहता है कि हड्डियों के सड़ गल जाने के बाद कौन उनको जिंदा करेगा, यानी इनकार के तौर पर कहता है। दूसरी बात अल्लाह ने बयान की, कुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, कि कहो कि वही इन्हें वापस से जिंदा करेगा, पैदा करेगा, जिसने पहली मर्तबा पैदा किया था। पहली मर्तबा तेरे से पूछा गया था, आप दुनिया में जाना चाहते हैं? बोला हाँ इंशाअल्लाह मैं जाना चाहता हूँ। हाँ बोले थे आप? कोई आके आपसे पूछा था आप कहाँ जाना चाहते हैं? अमेरिका, फ्रांस, इंडिया? इंडिया अच्छा लग रहा मुझको। बोले थे आप लड़का बनना चाहते कि लड़की बनना चाहते? फिल वक्त तो लड़का ही बनना चाहता हूँ, LGBT क्यों तो नहीं चाहिए हमको। किस घर में, सैयद में, खानदान में? हाँ, शेख, पठान, खान, कौन? आपसे कोई एक चीज ही पूछी गई थी आपकी? आपको जैसा चाहा अल्लाह ने पैदा कर दिया। जिस इलाके में, जिस घराने में, जिस साल, जिस जेंडर में, जैसा चाहे, जिन सलाहियतों के साथ,
ایک بھی تو چیز آپ سے نہیں پوچھا. تو جب پہلی مرتبہ آپ سے پوچھا نہیں گیا اور آپ آ گئے یہاں پہ, تو آپ یہ کیسا بول رہے کہ دوسری بار میں نہیں آؤں گا؟ بھائی پہلی بار جو آپ یہاں پر آئے, آپ کی کچھ اس میں آپ کی انٹینشنز, آپ کے ڈیسیجنز, آپ سے میٹنگ ویٹنگ ہو کے پھر آپ کو یہاں لایا گیا, ایسا ہے؟ آپ آ گئے یہاں پہ اور آئے تو پہلے کیا کہ سب کو بولے ماشاءاللہ السلام علیکم, وعلیکم السلام بولے تھے. کیسا ہے؟ روتے ہوئے آئے یہاں پہ, برہنا ہے ماں کے پیٹ میں سے, ڈرے ڈرے تھے آپ سے کسی نے پوچھا نہیں تھا. تو جو پہلی بار آپ سے نہیں پوچھا دوسری بار پوچھے گا آپ سے. پہلی بار آپ کو چوائس تھی, میرے کو دل نہیں ہو رہا جانے کو دنیا میں, بولے تھے آپ ایسا؟ نہیں, آپ کی کوئی چوائس نہیں تھی. تو جو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا وہ قادر ہے اور اس نے آپ سے پوچھا نہیں. دوسری مرتبہ وہ آپ کو پیدا کرنا چاہے, آپ کی کیا چوائس رہے گی اس کے اندر؟ پہلی بار بھی تو آپ کی چوائس نہیں تھی, تو دوسری بار چوائس آپ کی ہوگی. کون بولا آپ کو میں نہیں پیدا ہونا چاہتا؟ اللہ چاہے گا تو ہوگا, کیونکہ پہلی بار بھی اس کی چاہت سے تو پیدا ہوا, تیری نہیں. دوسری بار بھی اس کی چاہت رہے گی تو پیدا ہو جائے گا. تو نہ کیسے بول رہا, تو نہ کیسے بول رہا؟ تیری چوائس ہے ہی نہیں اس میں. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. قرآن کا استدلال اتنا سالڈ ہوتا ہے کہ سادہ ہوتا, لیکن اس میں غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے. تیری چوائس تھی کہ پہلی بار نہیں تھی. تو جس نے پہلی بار تجھ کو پیدا کیا تجھ سے پوچھے بغیر, وہی دوسری بار بھی تجھ کو پیدا کرنے پر قادر ہے تجھ سے پوچھے بغیر. تیری نہیں چلتی, اس کی چلتی ہے. میں ایسا ہونا چاہیے. سیلفی میں تو کر سکتا اپنے آپ کو گورا, پیدائش کے طور پر تیری نہیں چلی. گورا کالا کیسا بھی, جیسی صورت چاہی, فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں اس نے چاہا تجھ کو ڈھال دیا. اس نے جیسا چاہا تجھ کو پیدا کیا. تیرا کیا تھا؟ تیری کوئی چوائس نہیں تھی, تیری کوئی چوائس نہیں تھی. تو اس اگلی بار تیری چوائس ہوگی, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو دعویٰ کیسے کر سکتا اب کی بار میں پیدا ہوا, اگلی بار نہیں پیدا ہوں گا؟ میں بول سکتا تو ایسا؟ تیری چوائس ہے ہی نہیں. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. 3 وہو بکل خلق علیم. وہ ہر چیز کے پیدا کرنے کو جانتا ہے, یعنی اس کے پاس ہر چیز کی کریشن کا نالج ہے. اس کو معلوم ہے کیسا پیدا کرنا. اور اگر یقین نہیں آتا تو چیزوں کو دیکھ. مرغی کا انڈا ہوتا ہے, آملیٹ کھاتے, ابال کے بھی کھاتے اس کو. کیا ہے وہ؟ کھولنے کے بعد نکلتا اس میں سے چوچو کچھ ہوتا نہیں, بے جان چیز ہے وہ, مادہ ہے, وہ ہے لکوڈ ہے ایک, گاڑھا. لیکن وہی بے جان چیز رہتی ہے. 19 دن لگتے خالی اس کو. کتنے؟ 19. اس کے بعد چوزے کے چونچ میں ایک سخت حصہ پیدا ہوتا. کیوں؟ کس کو؟ چوزے کو معلوم تھا, اس کی اماں کو معلوم تھا, بیٹا یہ رکھ تیرے پاس. ہاں, آپ دیکھیے بسز میں, بلڈنگز میں, فلائٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایگزٹ کا یہ راستہ ہے, ایمرجنسی میں اس کو پھوڑ کے نکلو. تو عقل مند انسان ہے, ان لوگوں نے بنایا نا, پہلے سے تو نہیں بنا, اپنے آپ نہیں بنا. لیکن چوزا اندر ہے, باہر تو آنا ہے. باہر والوں کا ڈیسیجن معلوم نہیں, نکالیں گے نہیں نکالیں گے. اللہ نے اندر سے ایسا بنایا, اس کا ٹائم ہونے کے بعد اس نے باہر آنا ہے. تو اتنے وقت کے بعد میں اس کو ایک سخت حصہ اس کی چونچ پر آتا ہے. اور انڈا توڑتا کون؟ ہاں, باہر سے ٹوٹتا کہ اندر سے؟ تو اس کو کیسے معلوم ابھی جانے کا باہر؟ اپنے سوچیے, اندر کے اندر آکسیجن ہے اس میں, پھر اس میں حیات پیدا ہوتی ہے اور اتنی جگہ میں وہ بن جاتا. اس کے بعد وہ خود انڈا توڑ کے باہر آتا. کون بنایا ہے؟ کہ وہ ایک بے جان مادہ تھا,
کھول دیں گے تو آپ دیکھ چکے اس کو، مطلب سب ہم میں سے ہر ایک آدمی دیکھ چکا ہوگا اس کو، کیا بھی نہیں اس کے اندر. لیکن وہی اگر رکھا رہے 19 دن تک، اسی میں سے ایک جاندار آنکھ اس کو ہے، آواز کر سکتا ہو، اس کا پورا سسٹم ہے کھانے کا، مرغی کاٹتے دیکھیں نا، ونگز اور یہ اور سب کچھ نکلتا ہے اس میں سے، سارا نظام بنتا ہے اس ایک پانی میں سے. اللہ تعالیٰ پورا ایک نظام اس کا بنا دیتا. ایسا کیسا بن گیا؟ وہ لکوڈ ہے اس میں سے. گوشت کیسا بنا؟ گوشت نہیں رہتا اس میں، ناخن ہے اس میں، ہڈی ہے اس کے اندر، گوشت ہے اس میں، چمڑا ہے اس میں، اور بال پر ہیں اس کے اندر. اس ایک پانی سے کیسا بنا؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. خالی چوزے کو یہ آدمی دیکھے اس کا دماغ چوزا ہو جائے گا. کیسا بنانے والا اللہ تعالیٰ. میں اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتا ہوں، کچھ بھی نہیں. ایک انڈا ہے، اس کو رکھ دو 19 دن میں، کیا بنا دیتا اللہ تعالیٰ 19 دن میں. اور سارے سائنٹسٹ کو ملا کے بولیں 19 سال ہے تمہارے پاس، اس انڈے کا چوزا بنا کے دکھا تو لوگ. لیکن اللہ کے قانون کو استعمال نہیں کرنے کا. جتنے سائنسدان رہتے وہ کیا کرتے؟ بیچارے کرتے ہو، محنت کرتے ہو، بہت کرتے ہو، وہ اللہ کے قانون کو استعمال کر کے کرتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو استعمال کر کے کرتے جو بھی کرتے. مٹیریل کس کا؟ پہلے سے بنا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا. اور لا کس کا؟ اس کو کیا بولتے ہو؟ لا آف نیچر. نیچر کون اما؟ نیچر کون؟ نیچر کیا ہے؟ وہ اللہ کا قانون ہے. لیکن اللہ کو نہیں ماننے کا تو کیا بنا دیتے اس کو؟ لا آف نیچر ہے، کال آف نیچر، لا آف نیچر. نیچر کیا؟ اللہ نے بنایا. یہ اپنے آپ کیسے بن گیا؟ یہ اتنا انٹیلیجنٹ قانون ایک ایسا نیچر بنا سکتا ہے جو گورن ہو رہی ہے، گورن کر نہیں سکتی ہے. جو خود قانون میں جکڑا ہوا ہو وہ کیسے خالق ہو سکتا ہے؟ پورا نیچر قانون میں جکڑا ہوا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قانون بنایا کس نے؟ وہ اللہ نے بنایا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. وہ ہر چیز کے پیدا کرنے کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی، آپ ان میں سے ایک ایک مکھی کو آپ دیکھیے، آپ چونٹی کو دیکھیے، اپنے سے زیادہ بوجھ لے کے جاتی ہوں، اس کا سٹرکچر دیکھیے. شہد کی مکھی کو آپ دیکھیے کیسا جا کے برابر شہد لے کے، شہد کا چھتا آپ گھر پہ بیٹھ کے خالی پینسل سے اور فٹ پٹی سے بنا کے دکھاؤ، اتنے ہوشیار ہیں نا. ٹھیک ہے، ہیگزگون کیسا بناتی ہو؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ مسدس بولتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 کتنے سائڈز رہتے ہیں اس کے؟ 6. ٹرائنگل کیوں نہیں بناتی؟ اسکوائر سے کیوں نہیں بناتی؟ سرکل کیوں نہیں بناتی؟ جتنے ایکسپرٹس ہیں جیومیٹری کے اور جو بھی اس چیز کے بارے میں اسٹڈی کیے، انہوں نے بولے باقی کچھ بھی بناؤ اس میں ویسٹیج ہوگا، ہیگزگون میں ویسٹیج نہیں ہوتا ہے. آپ ڈاکیومنٹریز دیکھو اس بارے میں. شہد کی مکھی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. اوحى ربك الى النحل، سورۃ النحل میں اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو گائیڈ کیا. معلوم ہوا کہ وہ کس کے گائیڈنس میں کام کرتی ہے؟ کچر پچر اٹھا کے نہیں لاتی، وہ ایک ہی کام کرتی، وہ شہد بناتی. ہو کبھی دودھ بنا رہی کرتی. ایسا کون بنایا اس کو؟ ایسا ساری مکھیاں مل کے شہد ہی کیوں بناتی اور برابر جماتی؟ اور وہ شہد کتنا ہے، شفا ہے اس کے اندر. اس کے بارے میں آپ سائنسی تحقیقات دیکھیے، شہد کتنا مفید ہوتا ہے. وہ پھولوں سے برابر لا کے بناتی اور سب مل کے اس میں جمع کرتے شہد. اور وہ گھر جو چھتا بناتے وہ کیسا بناتے وہ لوگ، کتنا ڈیلیکیٹ ہے، کیسی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے. شہد کی مکھی کو اللہ نے کیسی صلاحیت دی ہے، کتنی مخلوقات کا تذکرہ کریں. تو اس میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے نمبر 3 کہ انسان نہیں تھا، اللہ نے اس کو بے جان سے پیدا کیا. ایک وہ بے جان سے پیدا کرنے پر قادر ہے. انسان کو دیکھو، باقی مخلوقات کو دیکھو، کم سے کم مرغی کو دیکھو، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. 2
اللہ تعالیٰ نے ایک بار پیدا کیا تو دوسری بار پیدا کر سکتا ہو. تیری چوائس پہلی بار بھی نہیں تھی, دوسری بار بھی نہیں ہوگی, اسی آیت میں. 3, اللہ کو آتا بنا نہیں. تو نہیں کیسا بول رہا, کیونکہ اتنا سب کچھ جو اللہ نے بنایا ہے یہی بتا رہا ہے کہ اللہ بنا سکتا ہے, جو چاہے بنا سکتا ہے, کیونکہ کتنا سب کچھ بنایا اس نے. تو تجھ کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ نہ کیسے بول رہا تو, انکار کیسے کر رہا تو. تو یہاں پر انسان کا عدم سے وجود میں آنا یہ خود آخرت میں دوبارہ پیدا ہونے کی ایک دلیل ہے, اللہ کی قدرت کے اعتبار سے بھی اور ہمارے اپنے مشاہدے کے اعتبار سے بھی, جو ہم دیکھنے کے بے جان میں جان آ سکتی ہے, انکار نہیں کیا جا سکتا اس کا. یہ وہ تیسری دلیل ہے. نمبر 4, دنیا میں مر کے پھر واپس زندہ ہونا, یعنی منی موت. وہ کیا ہے؟ نیند میں کان کھلے رہتے کہ بند؟ ہاں بند رہتے. کون بولا آپ کو؟ نیوٹن. کان کھلے رہتے اور آنکھیں, کان تو بند نہیں ہوتے لیکن کان کھلے رہ کے آواز کیا ہو جاتی؟ اچھا, اور آنکھیں اپنے آپ کھلے رکھ کے تو نہیں سوتا کوئی, ہاں اپنے آپ بند ہو جاتی ہے. اور آس پاس کا معلوم ہوتا ہے کیا ہوا, بچے آپ کی جیب میں سے پیسے لیے, بیوی آپ کے ہاں موبائل فون کو استعمال کر کے دیکھ لیا, آپ کس سے چیٹ کیے, آپ کو معلوم پڑتا نہیں؟ معلوم پڑتا. آدمی کو ہوش نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی نیند ہلکی ہوتی ہے تو سننے آتا ہے, لیکن سٹوری دوسری ہوتی ہے. یہاں جو بات چل رہی ہوتی ہے وہی خواب میں ہوتی ہے, لیکن قصہ الگ ہوتا ہے وہ, کیونکہ برین اتنا فاسٹ پروسیس کرتا ہے اس کو, یہاں سے ڈیٹا لیتا رہتا ہے اور وہاں پہ کیا کرتا رہتا ہے, پروسیس کر کے پورا سین کریٹ کرتا ہے آپ کی امیجنیشن میں, خواب میں. بہت پاورفل ہے, اللہ نے بنایا اس کو ایسا. کبھی کبھی یہ کہ آدمی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنے خواب میں وہی بات آتی ہے لیکن آدمی دوسرا ہوتا ہے. لیکن عام طور سے انسان جب سو جاتا ہے اور ہلکی نیند نہیں گہری نیند ہوتی ہے تو اس کو دنیا کا ہوش ہوتا ہے اور ایک دوسری دنیا میں ہوتا ہے. خواب دیکھتا ہو, وہ خواب نقلی لگتا کہ اصلی, اس میں جو پیسے ملتے وہ نقلی لگتا ہے کہ اصلی لگتا ہے. لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو سب چلا جاتا ہے. وہ ایک مستقل زندگی ہوتی ہے لیکن وہ عارضی ہوتی ہے. بیدار ہونے کے بعد آدمی اصلی دنیا میں آتا. اور سونا ایک اعتبار سے انسان کا دنیا سے انقطاع ہوتا ہے, ڈسکنیکشن, گویا کہ وہ مر گیا ہوا ہوتا ہے لیکن واپس سے اٹھ جاتا ہے اور ایک نئی زندگی اس کو ملتی ہے. تو سونا بھی کیا ہے, کس کی طرح ہے؟ موت کی طرح ہے. کیا آدمی پڑا ہوا ہے, جسم ہے, سب کچھ ہے, لیکن بات کرو اس کو, جواب دیتا ہو. نیند میں بات کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا میں, واقعی آدمی سویا ہوا ہے, اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو بولتا نا, آپ کال کیا اتنا, آپ اٹھائے نہیں کال, میں سو گیا تھا, اس کو نہیں معلوم پڑا آپ کال کیے تھے. تو آدمی سویا ہوا ہوتا ہے. میں آیا تھا تمہارے پاس بیٹھا, میں دواخانے میں, آدمی بولتا ہے, لیکن آپ سو رہے تھے, مجھ کو معلوم نہیں پڑا آئے تھے. سوئے ہوئے آدمی کو وہ ایسا ہوتا ہے جیسا اس کا کوئی کنیکشن نہیں دنیا سے. وہی مرنے کے بعد ہوتا ہے, اس کا کوئی کنیکشن نہیں دنیا سے, کہ اس کا وجود ہے لیکن اس میں اس کو شعور نہیں ہے. آدمی کٹ ہو جاتا ہے, روح نکل گئی, ختم. بلکہ جو آدمی سوتا ہے اس کی بھی روح اس کے جسم سے ڈسکنیکٹ ہوتی ہے, کلی طور پر نہیں, جزئی طور پر, ٹوٹلی نہیں, کچھ حد تک اس کی روح سے جدا ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ, وہی ہے جو تمہیں رات میں وفات دیتا ہے. یتوفاکم اٹھا لیتا ہے, قبض کر لیتا ہے. وفا قبض کر لینا, ضبط کر لینا. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ, وہی اللہ ہے
جو تمہیں رات کے وقت میں جمع کر لیتا ہے, اٹھا لیتا ہے, قبض کر لیتا ہے, وفات دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ, اور اسے خوب معلوم ہے دن میں تم کیا کیا جرم کرتے ہو, کیا کیا کماتے ہو گناہ. ابن عباس کہتے ہیں کیا کیا برائیاں کماتے ہو, اس کو سب معلوم ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ, پھر سے واپس وہ دن میں تمہیں بعث, دوبارہ جلا اٹھاتا ہے, دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى, تاکہ تمہاری جتنی مدت زندگی کی ہے وہ پوری کی جا سکے. ابھی موت نہیں تھی, واپس سے زندہ کر دیتا ہے تاکہ اپنی بچی ہوئی زندگی پوری کر لو جتنی اللہ نے طے کر لی ہے. ثم الیہ مرجعکم, لیکن یاد رکھو پھر پلٹ کے تم کو اسی کے پاس ایک دن جانا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں خوب خبر دے دے گا, ٹھیک ٹھاک سب کچھ بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں عمل کرتے تھے. وہی ہے جب تم رات ہوتی ہے تمہیں اٹھا لیتا ہے, موت دے دیتا ہے, اور اس کے بعد میں دن میں جو کچھ کرتے ہیں اس کو معلوم ہے. پھر اس کے بعد میں دن میں تم کو دوبارہ زندہ کرتا ہے تاکہ تم اپنی عمر پوری کرو. پھر سب تم کو موت آئے گی, جب عمر پوری ہو جائے گی اصلی موت تب آئے گی, واقعی موت تب آئے گی. یہ چھوٹی چھوٹی موتیں تو تم روزانہ دیکھ رہے نا, دن میں دوڑ دھوپ کیے, رات میں آئے, اور نیند ایسی ہے ہمارے کنٹرول میں ہے. ایک دن, 2 دن, اس کے بعد نیند آدمی کو پوچھتی میں آؤں, تیرا نیند کے اوپر قابو ہے کیا, تو اتنا بے بس ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کہا, اللہ کو لا تأخذہ سنۃ ولا, نہ اس پہ اونگ غالب آتی ہے اور نہ نیند. یہاں حال کیا ہے, بیان ذرا جمعہ کا خطبہ اپنے سر سے اوپر جانے لگا تو کیا ہوتا, بیٹھے بیٹھے آدمی ہاں یا تو پیچھے یا تو آگے یا تو دائیں یا بائیں, 4 سمتیں تو ہیں. بازو والا دھکا دے کے بولتا سنو, سن رہا ہوتا. غفلت. انسان کا اپنے اوپر قابو نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو ہوش میں نہیں رکھ سکتا, تو اتنا مجبور ہے. موت اللہ جب چاہے گا تجھ کو دے سکتا ہے, اور روزانہ تجھ کو نیند کے ذریعے بتا رہا ہے کہ تو اتنا ہیلپ لیس ہے. اور نیند کھلنے کے اعتبار سے بھی آدمی اپنی مرضی سے اٹھتا. اب بتائیے کہ اندر سے اچانک آیا کہ چلو اٹھنے کا ٹائم ہو گیا, خواب میں کسی نے بولا اٹھو اور اٹھ گیا, ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے. باہر کی آواز سے, کسی کے جگانے سے, الارم سے, یا پھر خود نیند کھل جاتی ہے. اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا ہے. نیند خود تجھ کو بتاتی ہے کہ جیسے تو سوتا ہے ویسے موت آئے گی, تیرے اختیار میں نہیں. اور جیسے تو سونے کے بعد جاگتا ہے ویسے ایک دن تجھ کو جاگنا ہے. روزانہ تیرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو ہر دن اس سے گزر رہا ہے چھوٹے پیمانے پر. ایک دن بڑے طور پر ہو جائے گا, یہ واقعی موت آ جائے گی, اور اس کے بعد پھر زندہ ہوگا. تو سونا جاگنا ڈیلی ہونا, یہ تو اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہے. اور قبر کے حالات, آدمی تو قبر میں کیا ہو رہا کس کو معلوم, کچھ نہیں ہوتا, وہاں پہ مٹی ختم. اچھا تو سویا ہوا ہے اور تیرے بازو میں بیوی بیٹھی ہے, بچے بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور تو لیٹا ہوا ہے. لیکن تو لیٹا ہوا نہیں, تو اتنا تیز بھاگ رہا ہے کیونکہ تیرے پیچھے شیر لگا ہوا ہے. ہاں خواب میں سب دیکھ رہے ایسے کیسے بھاگ, خواب میں تو بھاگ رہا, سانپ تیرے پیچھے لگا ہوا ہے, تو بھاگ رہا ہے, تو چلا رہا ہے بچاؤ بچاؤ. آس پاس کے لوگ بولے کیا کروٹ لے رہا کر رہا ہے, ان کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے اس کا. لیکن وہ اپنی دنیا میں سچ مچ میں چلا رہا ہے لوگوں کو, اور چلانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن آواز ہی نہیں نکل رہی ہے حلق میں سے, اور سب ریئل ہے. اس کی پٹائی ہو رہی تو اس کو لگ رہا ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اور پھر اچانک اس کی آنکھ کھول رہی,
भागा तो नहीं था तू, तो तू सांस फूला हुआ क्यों है तेरा? तेरे ख्वाब के जो असरात हैं वो तेरे जिस्म पर जाहिर हो रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले उसके लिए, अब आंख खोलने के बाद को था अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बहुत मामला गड़बड़ था, अच्छा वो उठाए तुम लोग, वो रियल था उसके लिए। तो बरज़ख की जिंदगी आदमी नहीं समझ पाता यहां से, लेकिन गौर करे कब्र की जिंदगी क्या मुश्किल है समझना, कि जिस्म ऐसी लेटा हुआ है लेकिन अंदर एक पूरा एक प्रोसेस चल रहा है। कब्र में लिटा दिया गया उसको, लेकिन अंदर क्या चल रहा है आपको क्या मालूम? आपको दिख रहा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसके लिए तो रियल है जो सोया हुआ था, उसके लिए सब कुछ रियल था। वो सारी कैफियत उसकी थी, खुशी, गम, डर, खौफ और दौड़ना और सब कुछ करना सब रियल था, खाना पीना सब रियल था उसके लिए। ये कैसे हुआ? जो ये कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। देखने वालों को कुछ नहीं दिख रहा, उसको तो बस दिख रहा पड़ा हुआ है। ये खुद एक बताता है कि इंसान यानी उसकी यानी बरज़ख की जिंदगी को ये साबित करता है। पूरी तरह से वैसा ही नहीं है, लेकिन उस तरह समझना आसान हो जाता है कि ये तो हो रहा ना हमारे साथ रोजाना। और फिर उठना इंसान का मौत से दोबारा जी उठने की तरह है। तो यहां भी देखिए अल्लाह ताला ने ये बात हमको बयान की। तो 4 चीजें हमने देखी, क्या क्या है वो? कायनात का बनाना, इतनी बेहतरीन कायनात बनाने वाला इंसान को बनाने पर कादिर है। नंबर 2, बेजान जमीन को जिंदा करने वाला, बीज से फल पैदा करने वाला, जुज से कुल बनाने वाला, हड्डियों से इंसान को बनाने पर कादिर है। नंबर 3, इंसान का वजूद एक कतरा था, स्पर्म एक कतरा था, उस कतरे से इंसान बना सकता है, तो हड्डी से इंसान क्यों नहीं बना सकता? वो भी मटेरियल, वो लिक्विड, यस ठीक है, हड्डी जो एक बेजान चीज से इंसान को बना सकता है, वो दूसरी बेजान चीज से क्यों नहीं बना सकता इंसान को? 4, रोजाना तो मर्रा जीरा उठ रहा, एक बार और हो जाएगा तो क्या मसला है इसमें? रोजाना तो सोने के बाद जाग रहा, ठीक है, एक बार ऐसी तो सो जाएगा और फिर उसके बाद क़यामत के दिन उठेगा। क्या अजीब है, कोई अजीब चीज नहीं है। रोजाना जो चीज हो रही है वो हो सकती है, वापस से हो सकती है, बड़े पैमाने पर हो सकती है। ये 4 किस्म की दलील हैं जो बात के बारे में अल्लाह ताला ने दी है। ये सारी दलीलें आने वाली आयतों में अल्लाह ने बयान की हैं। जो उसके बाद जो बातें बयान की हैं, 10 बातें अल्लाह ने बयान की हैं। आइए हम देखते हैं वो आयतें क्या हैं। अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 16 तक, अलम नजअलिल अर्द मिहादा। पहले आयतें हम देख लेते, फिर एक एक आयत को हम देखेंगे इंशाअल्लाह। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को बिछौना नहीं बनाया? वल जिबाल औतादा, और क्या हमने पहाड़ों को मेखें या खूंटे नहीं बनाए? पेग्स, टेंट के, क्या हमने उसको कील की तरह नहीं जमीन में ठोक दिया, वैसा बनाया नहीं उसको? अलम नजअलिल अर्द मिहादा, कि जमीन को हमने बिछौना नहीं बनाया एकदम फ्लैट रहने जैसा, और हमने पहाड़ों को खूंटे नहीं बनाया, मेखे नहीं बनाया। व खलक़नाकुम अज़वाजा, और हमने तुमको कई किस्म के बनाया या जोड़ा जोड़ा बनाया। व जअलना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारे लिए नींद को राहत और इनक़िता बनाया, डिसकंटिन्यू करना अपनी एक्टिविटीज को, रुक जाने वाली चीज नहीं बनाया। वजअलना लैला लिबासा, क्या हमने रात को ढांपने वाली नहीं बनाया? वजअलना नहारा माशा, और क्या हमने दिन को, और हमने तुम्हारे लिए दिन को माश बनाया, यानी अपने खाने पीने और ज़ुरियात के हासिल करने का वक्त। वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए हैं। वजअलना सिराजन वहाजा, और हमने
ایک روشن چراغ سورج بنایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں سے نچوڑ کے خوب پانی برسایا، بارش. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے ہم بیج اور کھیتی باڑی یا نباتات پیدا کریں، ویجیٹیبلز اور اس طرح کی چیزیں. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغ تمہارے لیے ہم پیدا کریں. یہ ساری چیزیں کل ملا کے کتنی چیزیں ہوئی؟ 10. 1 زمین کو بچھونا بنانا، 2 پہاڑوں کو میخیں بنانا. میخ جو ٹینٹ آپ نے دیکھا ہے پکنک پہ جاتے لوگ تو موٹے کیل آتے دیکھو، ہاں کیل کی طرح ہوتے ہیں، ٹھوکتے ہیں اس کو زمین پہ، رسی سے باندھ کے ایک دم ٹائٹ اس کو کرتے ہیں. وہ جو ٹھوکتے ہیں زمین میں وہ کیا ہے؟ ہاں کیا بولتے ہیں اس کو؟ کھٹی. کیل چھوٹی رہتی ہے، وہ موٹا رہتا ہے ایک دم، بڑے رہتے ہیں، اس کو ٹھوکا جاتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ پیگز بولتے ہیں اس کو، کھوٹا بولتے ہیں اس کو. کھوٹا، کھوٹی، مذکر مؤنث جیسا بولنا ہے آپ کو بولی. تو پہاڑوں کو ہم نے کیا بنایا؟ میخیں بنایا، کھوٹے بنایا. انسانوں کے جوڑے بنائے. نیند کو راحت اور سکون بنایا، رات کو ڈھانپنے والی بنایا، دن کو معاش کا حاصل کرنے کا وقت بنایا. 7 مضبوط آسمان بنائے اوپر، ان میں ایک روشن چراغ سورج بنایا. پھر بادلوں سے پانی برسایا اور 10 زمین سے اناج اور نباتات پیدا کیے. کتنی چیزیں ہوئی؟ 10. ان 10 چیزوں کو آپ 4 کیٹیگریز میں کر سکتے ہیں. کیٹیگریز کون سی ہیں؟ نمبر 1 کیا تھی؟ بعث کی دلیلیں. نمبر 1 کیا ہے؟ آسمان و زمین کی بناؤ. اس میں 7 آسمان بنائے، سورج بنایا اس کے اندر، یہ اس کو اس میں رکھا جا سکتا ہے. اس میں اور کیا ہے؟ اس کے اندر ہم نے بارش برسائی اور اناج اگایا. 3 کرو مشورہ تو کرو. انسان کو پیدا کیا، تم کو جوڑا جوڑا بنایا، انسان کی پیدائش اس میں آ رہی ہے. اور پھر کیا بچا؟ نیند. تمہارے لیے نیند اور رات اور دن کا نظام رکھا. سمجھ میں آ رہا؟ یعنی ایکسٹرا اس میں ہے اور آگے آگے ہم دیکھیں گے، لیکن کم سے کم جو 4 چیزیں ہم نے شروع میں ذکر کی وہ چاروں کی چاروں اس میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب سمجھ میں آ رہا قرآن کیا ہے؟ دیکھیے، یعنی ہم اب اس کو کوئی پڑھ لے، ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنایا، انسان کے جوڑے بنایا، نیند کو راحت اور سکون بنایا، رات کو ڈھانپنے والی بنایا، دن کو معاش کا وقت بنایا، 7 مضبوط آسمان بنائے، پھر سورج روشن چراغ بنایا، بادلوں سے پانی برسایا، اناج اگایا. اوکے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا اس سے تعلق کیا ہے؟ دوبارہ جی اٹھنے سے اس کا تعلق کیا ہے؟ یہ بغیر غور کیے سمجھ میں آتا نہیں آتا. سرسری پڑھنے والا بھی قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہاں بنایا بنایا بنایا، مانے گا اللہ نے یہ بنایا، ماشاءاللہ بنایا اللہ نے. لیکن اس کا کنیکٹ نالج یہی ہوتا ہے، ایک علم کو دوسرے علم سے جب کنیکٹ کیا جاتا ہے تو ایک تیسرا علم پیدا ہوتا ہے. جیسے مرد اور عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، زمین اور بیج کے ملنے سے پیداوار ہوتی ہے. تو علم کے ساتھ جب علم ملتا ہے تو اس سے اور علم پیدا ہوتا ہے، وہ جوڑنے آنا چاہیے. افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے یہ بات ادھر ہے، یہ بات ادھر ہے، ان کو جوڑنے سے اچھا اسی بات ہے، پھر سمجھ میں آتا، ہمارے گہرائی کے ساتھ وہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو یہاں پر یہ جو 10 باتیں بیان کی گئی ہیں، ان 10 باتوں کو اللہ نے بیان کیا، ان 4 کیٹیگریز میں ان کو رکھا جا سکتا ہے. لیکن اور بھی ڈیٹیل اس کے اندر ہے، اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو اور زیادہ واضح کرتی ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو. اس کو انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے اور اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. زمین کا بچھونا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ پہاڑوں کا میخے بنانے کا مطلب کیا؟
اور سائنٹیفک نالج کیسا اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ پہاڑوں کے بارے میں جو تحقیق آئی ہے کہ زمین کی اسٹیبلٹی کو پہاڑ مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں. قرآن میں کہاں کہاں اس کے بارے میں آیا ہے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر سونا جاگنا، نیند اور رات دن اور یہ ساری چیزیں، اس سے آخرت کیسے ثابت ہوتی ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم لوگ سلو جا رہے. اچھا کھانا کیسا کھاتا آدمی؟ آرام سے. تو یہ جو علم ہے قرآن کا، اس کو جلد بازی کر کے ہاں جلدی کب ختم ہوگا، نہیں ہوگا. ہر درس میں ہم کچھ نہ کچھ باتیں قرآن و سنت کی غور و فکر کر کے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ ہماری مصیبت کیا ہے، فنش کب ہوگا. اچھا دعوت میں ایسا اپنے کو پوچھو تو بہت غصہ آتا ہے. ہاں آپ کھا رہے وہاں پہ اور آپ کو کب ختم ہوگا، آپ کب پوچھو تو اچھا لگتا ہو. کھانے تو دو بھائی، ہاں کیسا ہوتا، اب بھی تو بیٹھا میں. یہی بات ہے کہ آپ کھانا کھاتے، بیسیکلی وہ کھانا نگلنا ہے، وہ پیٹ میں جا کے ہی فائدہ ہونے والا ہے، لیکن آپ کیا کرتے اس کو اچھے سے لذت لے کے کھاتے. تو اسی لیے علم کو جو ہے، واقعی علم کی ایک اپنی ایک لذت ہوتی ہے جو دل میں محسوس ہوتی ہے. وہ ایمان کو مضبوط کرتی ہے، وہ انسان کو نکھار اس کے اندر پیدا کرتی ہے. وہ علم کی لذت لینا چاہیے. علم ڈیٹا کلیکشن کا نام نہیں ہے. ڈیٹا کلیکشن کا مطلب وہی ہوا کہ ٹھونس کے پیٹ میں پہنچا دیا آپ نے تو ہضم کر، اب نہیں، آدمی اس کی لذت بھی لیتا ہے. اسی لیے علم کی ایک لذت ہوتی ہے جو غور و فکر سے انسان کو محسوس ہوتی ہے. تو آرام سے اس کو لینا چاہیے، جلد بازی اس میں نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے امام الزہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من طالب العلم جملۃ فات عنہ جملہ. جو ایک دم سے دھڑام سے علم کو لینے کی کوشش کرتا ہے، اسے ایک دم سے علم چھن بھی جاتا ہے، رہتا نہیں. تھوڑا 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 علم سیکھنا. یہ جو قرآن کی باتیں ہیں یہ کوئی معمولی کلام نہیں. کس کا کلام ہے؟ یہ رب العالمین کا کلام. یہ بادشاہ کا کلام ہے. وہ بادشاہ جس کے سامنے سارے بادشاہ فقیر ہیں، جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو ساری حکمت جس کو بھی ملی اس کے دینے سے ملی ہے. وزڈم، نالج، انٹیلیجنس اس کے دینے سے ملی ہے. اس کا علم کیسا ہوگا؟ اس کے علم سے یہ کتاب آئی ہے ہمارے پاس. وہ علم اس کتاب میں، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی کوشش کریں. ورنہ آج فاسٹ فوڈ کے دور میں کیسا ہوتا ہے، ایک دم فٹافٹ ختم کرو نا جلدی سے، ورڈ ٹو ورڈ، ورڈ ٹو ورڈ، ورڈ ٹو، اور کیا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ ہی رہتا زندگی بھر. گہرا علم قرآن کا حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور ہم کو اسی بات کی قرآن میں تلقین کی گئی ہے. افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ نے ہم کو ڈانٹا ہے، بلکہ سارے بندوں کو، خاص کر کے جو نہیں مانتے قرآن کو، ان کو ڈانٹا ہے کہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، دل پہ تالے پڑے ہیں کیا ان کے؟ تو غور کرنا بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور قرآن کی تفسیر کا علم اس کو دے. ورنہ عربی تو سبھی جانتے تھے، دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے بھئی؟ عربی کسی کو آتی ہے تو بس ختم ہو گیا نا معاملہ. اس کے لیے ایکسٹرا اور دعا قرآن کی سمجھ دے. اس کو کیا مطلب ہے؟ معلوم ہے کہ صرف ٹرانسلیشن یہ پہلی لیئر ہے، یہ اس کے بعد اور کئی لیئرز ہوتے ہیں. قرآن کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا چاہیے، قرآن کو قرآن سے، قرآن کو سنت سے، قرآن کو سلف کے اقوال سے، اور لغت اور وہ ساری چیزیں ہیں اس سے قرآن کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کے سیکھنے والوں میں سے ہم کو بنائیں، اس لیے کہ قرآن کا علم سب سے بہترین علم ہے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.